कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल के रोज़ दिन 1:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक़्क़िद होगा। मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़्क़िद किया जाएगा। पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने से मुताल्लिक फैसले मुतवक्किल। नोचकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 मासूम शहीदों समेत 5 अफराद शहीद। शहीद एहलकारों में हवालदार मुंजर अली, हवालदार अली बिलावल और नायक अब्दुल रहीम शामिल। शहीद शहरियों में ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। घिनौने वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। हमारे बहादुर जवानों और शहीदों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म की नौशकी में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खराज अक़ीदत पेश। शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिक़ीन से इज़हार ताज़ियत। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का हमलावरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नौशकी धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। मासूम लोगों का निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशत गर्दों की मां इंडियन एजेंसी रॉ है। फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। दहशत गर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। अफगान हुकूमत का दहशत गर्दों की मदद करना काबिल मजम्मत है। भारतीय मीडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है। कोई बंदा मैसेज नहीं जो प्रोपोगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है, वही एक सियासी जमात का मीडिया विंग कर रहा है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों को मारा जा रहा है। दहशत गर्द किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और अमन अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशत गर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। हमले पसपा किए जा रहे हैं। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके ख़त्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। विफाक हमारा जायज़ हक़ नहीं देगा तो एहतजाज का हक़ रखना हूँ। नेट हाइडल के बकायाजात भी 2000 अरब से बढ़ चुके। विफाक को ये पैसे देने पड़ेंगे, माफ़ नहीं कर सकता। कोई भीख या खैरात नहीं, आइन के मुताबिक हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। अमेरिकी सफरी पाबंदियों की खबर पर एक गिरोह खुशियां मना रहा है। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक।
احسن اقبال کی پاک فوج کے شہید جوان اکمل حسین کے لواحقین سے ملاقات، اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ بہادر جوانوں کے ہوتے ملک کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دشمن سی پیک اور بلوچستان کی معدنیات ترقی کو روکنے کی مضمون کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نرمی نے دہشت گردی کو پنپنے کا موقع دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی 4 سال کی حکومت میں پاکستان دیوالیہ ہوا۔ وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا ٹاک۔ بلال اظہر کیانی کی ڈومیلی میں شہید سپاہی مرزا جواد کی گھر آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گرد حملوں کا کوئی جواز اور دلیل نہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردوں کے پروپیگنڈے میں شامل ہوتی ہیں۔ حقائق کے ساتھ منفی پروپیگنڈے کی جنگ بھی جیتیں گے۔ بی ایل اے سے دہشت گردوں کی تنہا ہی نمٹا جائے گا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا عزم کا اظہار۔ ججا گینگ جو ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے، وہ ایک بہت ہی آپ لائق تحسین کام کیا آپ نے اپنی ایفرٹ سے۔ یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں اور اس کالے دھندے میں ملوث ہیں، اس نے پاکستان کی نظر بے پناہ بدنامی کرائی ہے، بلکہ بیچارے لوگ اب کشتیوں میں سوار ڈوب گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ججا گینگ کی گرفتاری پر ایف آئی اے اور آئی بی کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے بہترین کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کو 10-10 لاکھ روپے کے انعامی چیک اور شیلڈز دیں۔ عثمان ججا یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات کا ذمہ دار ہے۔ کالے دھندے میں ملوث افراد نے پاکستان کے تشخص کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ چند ماہ میں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے بری خبریں آئیں۔ انسانی اسمگلنگ جیسا کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ادارے اپنی کارروائیاں مزید تیز کریں۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرنے والے افسران نے ملک کو عزت بخشی۔ قوم انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کی افسران سے گفتگو۔ جنوبی وزیرستان کے دونوں اضلاع میں آج کرفیو نافذ کرنے کا اعلان۔ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک تمام راستے بند رہیں گے۔ ضلعی گیٹ سے نیو کیڈٹ کالج وانا، پھنائی، سروکائی جنڈوالا کا کلا راستہ بند ہوگا۔ احمد باغ سے کوٹکئی، بی بی رخزئی سے جنڈوالا راستہ بھی بند ہوگا۔ ان راستوں پر ہر قسم کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مسافروں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ ٹانک میں بھی آج کرفیو نافذ ہوگا۔ جنڈوالا ٹانک وانا جنوبی وزیرستان شاہراہ بند رہے گی۔ ضلعی انتظامیہ۔ دہشت گردوں کے حملے سے متاثرہ ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام جاری۔ ٹریک کی مرمت کے لیے سبی اور مچھ سے ریلیف ٹرینوں کی جائے وقوع پر آمد۔ 382 فٹ ٹریک کی مرمت آج مکمل کر لی جائے گی۔ ٹریک پر موجود جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیوں کو مچھ پہنچا دیا گیا۔ ریلوے حکام۔ دہشت گردوں کے حملے میں جعفر ایکسپریس کے انجن سمیت 5 بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ کوئٹہ سے چمن کے لیے ٹرین سروس بحال۔ کوئٹہ سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس بدستور معطل۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے بعد سے ٹرین سروس معطل ہے۔ پشاور آرمر دھماکے کا مقدمہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں درج۔ مدرسے کے باہر دھماکے میں مفتی منیر شاکر جاں 3 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے میں 600 گرام بارودی مواد استعمال ہوا۔ دھماکہ خیز مواد مسجد کے چھوٹے گیٹ کے سامنے نصب تھا۔ مفتی منیر شاکر جیسے ہی گیٹ سے مسجد میں داخل ہوئے دھماکہ ہو گیا۔ پولیس حکام۔ مفتی منیر شاکر کی نماز جنازہ باغ ناران میں ادا کر دی گئی۔ بڑی تعداد میں سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ ریاست کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے پاکستان تحریک انصاف کے 16 افراد کو دوبارہ طلب کر لیا۔ شیخ وقاص، حماد اظہر، فردوس شمیم نقوی، اون عباس کو 18 مارچ کو طلبی کے نوٹس جاری۔ زلفی بخاری، خالد خورشید، تیمور سلیم خان، جبران الیاس بھی شامل۔ جی آئی ٹی تمام افراد سے شواہد کی روشنی میں پوچھ گچھ کرے گی۔
8 سال میں اگر ہم یہ پالیسی نہ لے کے آتے تو آپ کے ان سولر نیٹ میٹر کے صارفین کے علاوہ تمام صارفین 3,400 ارب روپے ناجائز منافع کا قیمت بھر رہے ہوتے. جو ایکسپورٹ ہوگی، جو نیٹ میٹر والا بھیجے گا سسٹم میں، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. جو خریدے گا وہ 3 کروڑ باقی کسٹمرز کی طرح تمام بجلی جو خریدی جا رہی ہے اس کے اوپر 18% ٹیکس ہے، ان کو بھی ہوگا. وزیر اعظم صاحب جب اپنا بجلی کی قیمتوں کے اندر اعلان کریں گے تو اس کا پورا فائدہ انشاءاللہ صارفین تک پہنچتے ہوئے آپ جلد دیکھیں گے. بجلی کی قیمتوں میں قوم کو وزیر اعظم کی طرف سے جلد ریلیف ملے گا. آئندہ چند روز میں وزیر اعظم کے اعلان سے بجلی صارفین خوش ہوں گے. اگلے 6 برسوں میں گردشی قرضوں کو اتار دیں گے. گردشی قرضے کی مد میں صارفین سے لیے پیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا. سولر میٹرنگ سے متعلق نئی پالیسی بھی اچھی ہے. پالیسی نہ لاتے تو عام صارف 3,000 ارب سے زیادہ اضافی قیمت ادا کر رہا ہوتا. اگلے 8 سال میں صارف کو 3,000 ارب کم دینا ہوں گے. نئی پالیسی کے باوجود انڈسٹری کا 1.5 سال میں سولر کا خرچہ پورا ہو جائے گا. وزیر توانائی اویس لغاری کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. تاریخی ورثے کی بحالی اور محفوظ کرنے کے لیے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول قائم. نواز شریف اسٹیئرنگ کمیٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے. لاہور کے تاریخی مقامات سے تجاوزات کی نشاندہی اور ہٹانے پر اتفاق. سابق وزیر اعظم کے تجاوزات کے متاثرین کو کاروبار کے لیے متبادل جگہ اور معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت. پرانا لاہور بہت خوبصورت ہے، اصل حالت میں بحال کیا جانا ضروری ہے. صدر نون لیگ نواز شریف کی گفتگو. قدیم لاہور کی بحالی پر کام کر رہے ہیں، چند سال میں شہر کی اچھی شکل نظر آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. دریائے سندھ سے کینالز کی بات کرنے والے بتائیں شہری علاقوں کو کتنا پانی دے رہے ہیں. احتجاج کرنے والے بتائیں کہ سندھ میں پانی کی تقسیم منصفانہ بنیاد پر کر رہے ہیں. زرعی پانی اہم ہے لیکن پینے کے پانی سے زیادہ نہیں. کراچی کو کیا اس کے حصے کا 37% پانی مل رہا ہے. نہروں کے مسئلے پر تمام صوبوں کو اعتماد میں لے کر حتمی فیصلہ کرنا چاہیے. ہم نے وزارت خواہش پر نہیں جمہوریت کو کندھا دینے کے لیے لی ہے. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب.